بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ صدر جو بائیڈن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 6 لاکھ امریکی کورونا کا شکار ہو کر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ابھی ہلاکتوں کی تعداد 4 لاکھ ہے، جو 6 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ خاندانوں کو خوراک کی خریداری میں تعاون کے لیے مالی امداد فراہم کر رہی ہے۔ کورونا کی وجہ سے وہ غریب بچے جو اسکول کے کھانے پر انحصار کرتے تھے، اب بھوک میں مبتلا ہیں۔ امریکی عوام انتظار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ملک میں تیسرے دن بھی کورونا کے باعث 4,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,13,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ کورونا کے 2,48,00,000 مصدقہ کیسز موجود ہیں۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی قسم سے اموات کا خدشہ زیادہ ہے۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ ملک میں استعمال ہونے والی دونوں ویکسین مؤثر ہیں۔ کورونا کی نئی قسم تیزی سے منتقل ہوتی ہے۔ صحت کے شعبہ پر شدید دباؤ ہے۔ نئی قسم جس نے ان کے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، زیادہ خطرناک اور زیادہ تیزی سے منتقل ہو سکتی ہے، جیسا کہ 60 ممالک تک پہلے ہی پھیل چکی ہے۔ ہنگری نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ روس کی ویکسین کی 20 لاکھ خوراکیں خریدے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ویکسین کہاں سے خریدی جا رہی ہے، اگر تو یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیتی ہے تو اور کیا چاہیے۔ برطانیہ میں ایک مسجد ملک کے سب سے کمزور لوگوں کو کورونا کی ویکسین فراہم کرنے کے لیے کھلنے والے درجنوں ویکسینیشن مراکز میں شامل ہو گئی ہے۔ العباس اسلامک سینٹر، نیشنل ہیلتھ سروس NHS اور مقامی فارمیسیوں کے ساتھ شراکت کر کے برطانیہ کی پہلی مسجد بن گئی ہے، جس نے ملک میں ویکسینیشن مہم کے ایک حصے کے طور پر اپنے احاطے کی فراہمی کی ہے۔ مسجد کے امام شیخ نور محمد نے بتایا کہ وہ برطانیہ کی ویکسینیشن مہم میں حصہ لیتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اس نے ہمیں کورونا کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ شیخ نور محمد نے کہا کہ یہ اقدام برطانیہ میں کچھ اقلیتی کمیونٹی میں کورونا کی ویکسینز کے بارے میں پھیلنے والی جعلی خبروں کا توڑ کرنے میں اہم ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی برادری کی جانب کورونا کی ویکسین کے بارے میں ایک مضبوط اور مثبت سگنل بھیجیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ کورونا کی ویکسینز کے اجزاء حلال نہیں ہیں۔ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب جعلی خبریں ہیں، اور اس کا سب سے عملی طریقہ یہ ہے کہ اس ویکسین کو مسجد میں دیا جائے۔ یہ کمیونٹی کے اندر ایک مثالی جگہ ہے۔ ہم واقعی بہت خوش ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ کو مارنے کی دھمکی دینے پر ٹویٹر نے ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر آیت اللہ خامنئی نے آرٹ ورک شیئر کیا تھا جس میں سابق امریکی صدر ٹرمپ گولف کھیل رہے ہیں، جبکہ اس آرٹ ورک میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یہ منظر اوپر سے یعنی ڈرون کیمرے کی مدد سے محفوظ کیا گیا ہے۔ زمین پر ایک جدید ڈرون کا سایہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس آرٹ ورک پر فارسی میں آیت اللہ علی خامنئی کی گزشتہ ماہ کی گئی ایک ٹویٹ کا متن بھی درج ہے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بدلہ ناگزیر ہے۔ سپریم لیڈر نے سابق صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ اگرچہ مارنے والا ایک حقیر آدمی تھا، لیکن اس نے جاتے جاتے ایک ایسی غلطی کی جس کا لازمی بدلہ لیا جائے گا۔ اس ٹویٹ کے کچھ دیر بعد ٹویٹر نے آیت اللہ علی خامنئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا۔ روس نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے جمعرات کے روز کیے جانے والے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں ہتھیاروں کو کنٹرول سے متعلق ایک پروگرام نیو سٹارٹ میں 5 سال کی توسیع کی خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ اس پروگرام کی مدت 5 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس سلسلے میں تفصیلات کا انتظار ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس اس سیاسی خواہش کا خیر مقدم ہی کر سکتا ہے، تاہم اس کا انحصار اس تجویز کی تفصیلات پر ہوگا۔
امریکی سینیٹر باب نے، جو سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے آئندہ چیئرمین بھی ہوں گے، ان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ روس اپنے وعدوں پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتظامیہ کو لازمی طور پر روس پر گہری نظر رکھنی چاہیے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مسلسل دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے پچھلے سال اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ روس کے ساتھ اس معاہدے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس معاہدے پر 2010 میں اس وقت کے امریکہ کے صدر باراک اوباما اور اس دور کے روسی صدر نے دستخط کیے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملک اپنے پاس 1550 سے زیادہ جوہری ہتھیار نہیں رکھیں گے۔ سابق صدر ٹرمپ نے اس معاہدے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاہدے کی وجہ سے امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔